کی باتیں کریں، آئیے تذکیر جانزار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں چمن کے گل کی گفتگو، اور بلبلیں کرتی رہیں چمن کے گل کی گفتگو، اور ہم حضور کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ اب میں دعوت دوں گی محترمہ تسنیم زہرا رضوی صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ سب کی خدمت میں ایک میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو ارینج کرنے میں اسلام آباد اسکول کا اسٹاف میمونہ، یہ سارے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام سیلیبریٹ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین وباری الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، پروردگار عالم نے قرآن مجید کو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارا تعلق امت مسلمہ سے ہے جن کے پاس وحی کی زبان قرآن مجید، اللہ کا عظیم پیغام موجود ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے پیغمبر اسلامی کا کہ جو تمام انبیاء کے معجزوں کا سردار قرار پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ آج ہمارے لیے رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں تو صاحبان ایمان کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ لیکن میری عزیز بہنوں، وہی قرآن جو ہمارے لیے شفا ہے، جو ہمارے لیے رحمت ہے، جو ہمارے لیے نعمت ہے، جو ہمارے لیے ہدایت ہے، جس کا پڑھنا ثواب ہے، جس کی تلاوت باعث نزول برکات ہے، جو مومن مردوں کے لیے، جو مرحومین کے لیے باعث مغفرت اور ثواب ہے، وہی قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اس کی پاکیزہ گفتگو ہے، روح الامین جبرائیل کے ذریعے سے آسمان سے زمین کی جانب نازل کیا گیا ہے، وہ بابرکت کتاب، وہ لاریب کتاب، وہ ہدی للمتقین کتاب، در حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کی کتاب ہے۔ وہ کتاب دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیانگر اور معرف کتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے پوری زمین میں، پوری کائناتوں میں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے باشرف بنایا۔ لہٰذا قرآن کی جتنی عظمتیں ہیں وہ در حقیقت نبی کی عظمتوں کی بیان گر ہے۔ قرآن عظیم ہے، جس نبی پر نازل ہوا وہ کتنا عظیم ہوگا۔ قرآن شفا ہے، جب نبی اس شفا والی کتاب کو لایا وہ کتنا رؤوف اور باعث شفا ہوگا مومنین کے لیے۔ یہ قرآن نجات ہے، خود نبی کتنے بڑی نجات ہوں گے امت مسلمہ کے لیے اور بنی نوع انسان کے لیے۔ قرآن مجید کی جتنی فضیلتیں ہیں، بس اس ایک نقطے پہ آ کر ہمیں وہ فضیلتیں بہت تھوڑی نظر آتی ہیں، جہاں پر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ تمام کتاب نبی کا معجزہ ہے اور نبی کی تعریف کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا ہے تو وہ قرآن مجید اٹھا کر دیکھے، جہاں اللہ رب العزت کہیں ان کے نام کی قسم کھاتا ہے اور کہیں پروردگار عالم ان کا ذکر خیر اس طرح کرتا ہے کہ لوگوں پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ان کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے۔ کہیں اللہ کی محبت کو رسول کے اتباع اور پیروی کی دلیل بنا کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب رسول کی پیروی کر کے دکھاؤ۔ بس جس کی
پیروی اللہ کی محبت کی دلیل بن جائے۔ خدا بند عالم جس کی قسم قرآن مجید میں کھائے، خدا رب العزت جس کو اپنا محبوب نبی کہہ کر مخاطب کرے، جس کو سدرۃ المنتہا پر بلائے، اللہ رب العزت جس کے حکم کو اپنا حکم کہہ دے اور فرمائے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرا نبی تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، جس کے لیے میرا رب اپنی کتاب میں حمد و ثنا کرے اور تعریفیں کرے اور قرآن اس کی تعریف کرنے والی کتاب بن جائے، وہ عظیم کتاب اس کی معرف بن جائے، سوچئے اس نبی کا کتنا بڑا مقام ہوگا، کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ عمومی طور پر کسی کو پہچاننا ہوتا ہے تو اس کے آثار سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کو اگر کسی کے بارے میں معلومات لینا ہوتی ہے تو وہ اس کی اولاد سے، اس کے آثار سے، اس کی قدر و منزلت کا پتہ لگاتے ہیں، اس کے اوصاف سے۔ اگر ہم حضور سرور کائنات کی بات کرتے ہیں تو میں اور آپ اپنی قوت گویائی کھو دیں گے، ہمارا نطق جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا جہاں ہم یہ کہنا چاہیں کہ حضور سرور کائنات کے اوصاف بیان کریں، اس لیے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے اوصاف کی کہ انسان کے اوصاف کے ذریعے سے اسے پہچانا جاتا ہے، تو ہم نے قرآن مجید میں ان کی وہ تعریفیں پڑھ لی جو کسی کی نہیں تھی۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آثار کے ذریعے سے کسی کی شخصیت کو پہچانا جاتا ہے، تو جب حضور کے آثار کی جانب آتے ہیں تو معلوم یہ چلتا ہے کہ ان کی کتاب جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ اتنی مکمل کتاب ہے کہ جس کا جواب آج تک نہیں ہے دنیا میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مسلمان سائنسدان نہیں بنتا، ہمارا مسلمان تحقیق نہیں کرتا، ہمارا مسلمان بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ میں نہیں بناتا۔ اس میں ایک فرد کی خالی تقسیم نہیں ہوتی، یہ پورا ایک سسٹم ہے، اسلامک سسٹم، جو اگر کام نہ کرے تو پھر بہت سارے اہم پرزے بھی بیکار ہو جاتے ہیں اسلامی معاشرے کے۔ تو ابھی ہم اس طرف نہیں جاتے کہ کیوں ہم آج تک اس مقام پر نہیں پہنچ سکے کہ ہم خود ایک کائنات کی چیزوں کو بغور معائنہ کریں اور ریسرچ بنیں اور سائنسدان بنیں۔ لیکن بہرحال اگر ہم آثار کی بات کرتے ہیں تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو آج نان مسلم بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر انسان کی ترقی پوشیدہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب سائنسدانوں نے خلا پہ جانے کی بات کری، زمین سے باہر جانے کی بات کی، تو انہیں لگا کہ یہ ناممکن ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان اتنی اونچی پرواز کرے کہ وہ خلاؤں میں پہنچ جائے، وہ دوسرے سیاروں پہ پہنچ جائے، اس کے پاس جتنا بھی پیٹرول ہے، جتنا بھی انرجی ہے، وہ اس کو وہاں تک نہیں لے جا سکتی۔ تو انہوں نے ایک آیت پر ریسرچ کری اور اس سے انہیں یہ پتہ چلا کہ نہیں، ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، ہم آسمان پہ جا سکتے ہیں۔ یہ خبر انسانوں کو کس نے دی؟ یہ قرآن مجید نے دی۔ قرآن نے فرمایا سورہ یاسین میں اِلَّا بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ، تم آسمانوں کو نہیں پھاڑ سکتے مگر ایک راستہ، تم آسمانوں کو پھاڑ سکتے ہو، ایک راستہ کیا ہے کہ تم پاور کے ساتھ، تم قوت کے ساتھ، اگر پوری قوت کے ساتھ اوپر جاؤ گے تو آسمان پھاڑ سکتے ہو۔ جس پر وہ سمجھ گئے کہ ہاں اگر ہم نے اوپر جانا ہے، ہم نے خلائی شکل بنانی ہے، تو ہمارے پاس وہ اتنی پاورفل ایک چیز ہونی چاہیے، اور اس میں آگ لگائی اور اس کو انہوں نے حرارت دی کہ وہ آسمان پہ چلی جائے اور ہم دوسرے سیاروں پر بھی سفر کر سکیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی بہت ساری ایسی آیات تھی جس کو جو راستہ دیتی گئی انسان کو سوچنے کا اور ترقی میں اس کی معاون بنتی چلی گئی اور انسان طے کرتا گیا۔ تو نبی کریم کی اگر آپ آثار میں اس کتاب ہی کی، ایک کتاب کی بات کریں، ایک معجزے کی بات کریں جو نبی اپنے بعد چھوڑ گئے، حضور سرور کائنات نے حجۃ الوداع میں ایک مشہور خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس خطبے کی یہ والی حدیث اہل سنت اور اہل تشیع تمام اسلامی مذاہب کے علماء نے اس کو متواتر بیان کیا ہے، اور وہ روایت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالہ کے مجمع میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی فإن تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا أَبَدًا، اگر تم نے اس کو تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ یہاں سے معلوم یہ چلتا ہے کہ حضور سرور کائنات اپنے پیچھے کتاب کو یعنی قرآن مجید کو ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ تو نبی کی اگر ایک آثار کی بات کریں اور وہ قرآن مجید ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر آثار دنیا میں کسی کا نہیں ہے، اس سے بہتر کام کسی کا نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز جو انسان کی شخصیت کا پتہ بتاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی اولاد ہے۔
یہاں پر بہت سارے بچے بیٹھے ہیں، اگر اچھی پرفارمنس دیں گے تو والدین بھی خوش ہو رہے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ والدین کو آگے مبارکباد بھی دیں گے کہ آپ کی بیٹی نے بہت اچھا پڑھا، آپ کے بیٹے نے بڑا اچھا کیا، ماں پھولے گی، ماں خوش ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پیرنٹس کا ایک ریلیشن ہے بچے کی ترقی میں، اور اگر بچہ خراب ہو تو پھر اسکول والے بھی ماں کو بلا لیتے ہیں کہ آپ کے بچے نے یہ کیا کر دیا، یہ کیوں ایبسینٹ ہے، یہ کیوں فیل ہو رہا ہے، اس کا بیہیویئر ایسا کیوں ہے۔ اولاد کا، انسان کا کریکٹر، انسان کے اوصاف، انسان کی قدر و منزلت، انسان کی ایبلٹیز اس کے بچے سے بھی پتہ چلتی ہے۔ اسی لیے ہر والدین کی خواہش ہے کہ ان کی اولاد اچھا پڑھے لکھے، کسی اچھے مقام پر جائے تاکہ عزت بنے ہماری بھی۔ حضور سرور کائنات کی اگر اس بارے میں بات کریں تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا زمین اور آسمان پر۔ نبی کے تو بچے وہ ہیں جن کے لیے جبرائیل جھولا جھلاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں فرشتے جن کی۔ تو اگر آپ کسی کی اولاد سے اس کے باپ کی فضیلت کو پتہ کرنا چاہتے ہیں تو میں کیا کہوں سیدہ کونین شہزادی دو عالم بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں، کہ جو اتنی محترم ہے کہ ان کی چکی بھی فرشتے آ کے چلاتے ہیں، اور ان کی مدح و ثنا آسمانوں پر کی جاتی ہے۔ زمین پہ ان کا نام فاطمہ رکھا گیا، ملائکہ میں ان کا نام زہرا مشہور ہے، جس کے معنی ہیں بہت زیادہ لائٹ اور روشنی اور نور۔ کہیں ان کو راضیہ، کہیں ان کو مرضیہ، کہیں ان کو محدثہ، کہیں ان کو طاہرہ، کہیں ان کو بتول، کہیں ان کو زکیہ، اور کہیں ان کو معصومہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ سب نبی کی تربیت ہے، یہ نبی کی بچی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، کہ اسی لیے جب تشریف لاتی ہے تو سردار انبیاء، نبوت تاجدار حد عطا کھڑی ہو جاتی ہے احترام میں، اور میرے حبیب اپنی دوش سے ابا اتار کر اپنی بیٹی کے پاؤں میں رکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر میری اولاد سے میری شخصیت کا پتہ کرو گے، اگر چاہو گے کہ پہچانو، تو سمجھ جاؤ کہ جس کی بیٹی فاطمہ ہو اس کا باپ کیا ہوگا۔ یہ آثار ہے نبی کریم کے۔ کوئی شخصیت دنیا سے چلی گئی مگر جو پیچھے چھوڑ گئی، اگر وہ اس کی بہترین اولاد ہے، اگر وہ اس کا بہترین وہ کام ہے جو وہ کر کے گیا، اس کے بہترین آثار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت قدر و منزلت والی شخصیت تھی۔ حضور سرور کائنات کی تعریف کوئی کیا کرے گا؟ ہم ابھی نہ قرآن کو سمجھے نہ اہل بیت کو سمجھے، تو ہم کیسے بتائیں کہ نبی کیا تھے؟ بس اتنا پتہ چلا کہ وہ انسانی عام بشر کی قوت فکر سے بالا تر تھی۔ اور اس کے بعد ایک اہم جو حصہ ہے نا گفتگو کا، وہ اب شروع ہوتا ہے۔ کسی کے آثار، کسی انسان کی شخصیت کا پتہ کرنا ہے تو اس کے آثار میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اس کے تربیت شدہ افراد۔ تربیت شدہ افراد، اس میں تربیت شدہ افراد میں اگر نبی کے دور میں آ جائیں تو آپ کو کوئی سلمان فارسی نظر آتا ہے، کوئی ابو ذر غفاری نظر آتا ہے، کوئی عمار یاسر نظر آتے ہیں، جو نبی کریم کی تعلیمات کی خاطر سخت سے سخت مسائل برداشت کرتے ہیں۔ جناب سمیہ شہیدہ نظر آتی ہیں، جناب جنگ موتا میں جناب جعفر طیار، جنگ بدر میں اور جنگ احد میں بہت سارے شہید صحابہ نظر آتے ہیں جو نبی کی خاطر اپنی جان قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں وہ ذوالفقار حیدری نظر آتی ہے جو خیبر میں مسلمانوں کی مدد کر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں بہت سارے نام نظر آتے ہیں جو صحابہ کے ہیں، صحابہ کرام کے ہیں، صحابیات کے ہیں، نبی کی جان نثاروں کے ہیں، لیکن وہ تو گزر گئے نا۔ نبی کے تابعین، نبی کے پیروکار، نبی کے امتی، نبی کے شاگرد، نبی کی شخصیت کے آئینہ دار بنیں گے۔ اس دور میں نبی کے سر پہ تاج رکھا انہوں نے، کس کا؟ ایثار کا، قربانی کا، فداکاری کا، جانثاری کا، صبر کا، استقامت کا، خلوص کا، خدا کی راہ میں جان دینے اور نذرانہ پیش کرنے کا، جس کی سب سے روشن مثال اور اس سے بڑھ کر کوئی مثال زمین نے نہیں دیکھی وہ کربلا کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آج کے دور میں میں اور آپ، ہم نبی کی صفات اور نبی کے کردار کے آئینہ دار ہیں۔ یعنی ایک نان مسلم جو حضور سرور کائنات کے بارے میں پتہ کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کے پتہ کرے گا کہ اسلام کیا ہے اور محمد کیا تھے۔ تو جب کسی انسان کو پہچاننا ہوتا ہے
تو اس کے شاگردوں سے بھی پہچانا جاتا ہے. لہٰذا اگر ایک کلاس میں بچے اچھے نمبر لیتے تو اس کی ٹیچر کو بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اگر کسی پروگرام میں کوئی آئٹم بہت اچھا ہوتا ہے تو جس نے تیار کیا ہوتا ہے, جو ذمہ داری لیتا ہے, اس کا بھی کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے داد وصول کرنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت تھے. کیا آپ کے خیال میں آج نبی کو داد وصول نہیں کرنی چاہیے؟ کیا یہ کام خالی ان لوگوں کے لیے تھا جب تک نبی زندہ تھے, جنہیں صحابہ کرام کہتے ہیں؟ کیا آج کے مسلمان کو نبی کے لیے باعث عزت نہیں بننا؟ کیا اس نے نبی کے سر پہ تاج فخر اور تاج عزت و شرف نہیں رکھنا؟ کیا آج کے مسلمان کی کوئی ذمہ داری رہی ہے؟ حضور سرور کائنات کو کل بھی ان کے صحابہ, ان کے اہل بیت, ان کے معجزات سے پہچانا گیا, تو آج بھی ایسے ہی پہچانا جاتا ہے. معجزے کے لیے قرآن آج بھی وہی کتاب ہے, اہل بیت آج بھی اسی طرح فیض دے رہے ہیں, مگر جہاں خرابی آ گئی وہ امت میں آ گئی ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے سیرت رسول کے پیروکار بن جائیں. اور اللہ تعالیٰ رب العزت کا حکم بھی یہی ہے. سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ, اے اہل ایمان نبی کریم سے آگے, اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ جانا. اور یہ آیات قرآن, پورا کا پورا قرآن قیامت تک ہمارے لیے اسی طرح مورد استفادہ, لائق تائید اور پیروکاری کے قابل ہے جس طرح نبی کے دور میں تھا. ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, یہ ہمارے لیے رہنما ہے, یہ ہمیں نجات دینے والی کتاب ہے. اس کی کوئی آیت مردہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہیں 2016 کے لیے نہیں تھی, یہ اب یہ بیکورڈ ہو گئی ہے, اب اس کا کام ختم ہو گیا, اسے نکال دیا جائے. نہیں, تو جب کوئی آیت اس کی بیکار نہیں ہوئی تو یہ والی آیت بھی کارآمد ہے. لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ, سورہ حجرات. اے مومنو, نبی اور نبی کے, اللہ اور نبی سے آگے نہ جانا. تو میں اور آپ بھی نبی سے آگے نہیں جائیں گے. نبی سے آگے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں, ہم تمہاری تمام نیکیاں باطل کر دیں گے اور تمہیں اوندے منہ جہنم میں جھونکیں گے. اگر تم نے نبی اور اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. اب یہ آگے نکلنا کیا ہے, مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ اعمال حق ہو جائیں گے. اس میں قول میں بھی ہے, فعل میں بھی ہے, عمل میں, فعل و عمل میں. قول میں کیا ہے؟ کوئی ایسی بات نہ کہو جو نبی نے نہیں کہی, کوئی ایسی گفتگو نہ کرو جو نبی نے نہیں کری. اور عمل میں کیا ہے؟ کوئی ایسا کام نہ کرو بلکہ وہ جو نبی نے نہیں کیا, بلکہ وہ کام کرو جو نبی نے کیا ہے. نماز پڑھو کہ نبی نے پڑھی ہے, روزہ رکھو کہ نبی نے رکھا ہے, نیکی کرو کہ نبی نے کری ہے, بخشش اور عفو کرو کہ نبی نے کیا ہے, علم حاصل کرو اور اس کو پھیلاؤ کہ یہ نبی پاک نے کیا ہے. لہٰذا ہمیں نبی کی اطاعت کرنی ہے قول سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے, اپنے فعل کے ذریعے سے. یہی قرآن کا میسج ہے. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ ان کا اخلاق تھا. انک لعلی خلق عظیم, رسول بہترین اخلاق کے درجے پر فائز تھے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. آج اگر آپ ایک انسٹیٹیوٹ میں, ٹائم میرا پورا ہو گیا تو میں بس کلوزنگ کروں گی. آج آپ اگر ایک انسٹیٹیوٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں, میلاد شریف میں آئی ہوئی ہیں, جو بڑی بابرکت محفل ہوتی ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ میں اسی انسٹیٹیوٹ کی کسی تعلیمی اداروں کی مثال دے کے اپنی بات کو کلوز کروں گی کہ رزلٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی علمی اکیڈمی ایجوکیشن سینٹر کے لیے. اگر اس کے بچوں کا رزلٹ اچھا آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ادارہ اچھا ادارہ ہے, اور اگر وہاں کا رزلٹ خراب آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا ادارہ, وہاں کے ٹیچرز, اسٹاف اچھا نہیں ہے, قابل نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک اسکول میں 50 بچے پڑھتے ہیں اور 50 کے 50 فیل ہو جاتے ہیں تو ادارے کو لوگ برا کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بالکل کہیں گے. اگر نبی کریم کی امت تو بہت ساری ہے, بہت ساری ہے, لاکھوں ملینوں مسلمان موجود ہیں اس وقت, مگر یہ بتائیے کہ اگر وہ سارے کے سارے عمل میں فیل ہوتے ہیں تو انسٹیٹیوٹ بدنام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. تو لوگ نان مسلم مسلمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہی بات دیکھتے ہوئے آج کفار نے نبی کریم پر اور ان کے دین پر جو اٹیک کیا وہ کس صورت میں کیا؟ وہ دور گزر گیا جب وہ نبی کریم کا خاکہ بناتے تھے نعوذ باللہ اور چاہتے تھے کہ ان کی شخصیت کو خراب کریں. وہ وقت بھی گزر گیا, انہوں نے تجربہ کر لیا اور وہ فلاپ ہو گیا کہ انہوں نے قرآن مجید کو آگ لگا دی اور سمجھے کہ اسلام بدنام ہو گیا. نہیں, اب انہوں نے تیسری جو چال چلی یہ بڑی کارگر ثابت ہوئی, اور وہ وہی تھی جو میں نے کہا انسٹیٹیوٹ بدنام کرنا ہے تو شاگردوں کا رزلٹ خراب ہو جائے تو انسٹیٹیوٹ خود بدنام ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا,
انہوں نے یہ کیا کہ نبی کریم کو بدنام کرنے کے لیے ایسے مسلمان تربیت کر دیے جو جاہل تھے، جو خون گراتے تھے، جو گلے کاٹتے تھے، جو بمبارمنٹ کرتے تھے، جو دہشت گرد تھے، جو ٹیرورسٹ تھے۔ لہٰذا آج یورپ بڑے کھل کر میڈیا پہ کہتا ہے کہ سارے مسلمان ٹیرورسٹ نہیں ہیں، بٹ کیا ہے، سارے ٹیرورسٹ مسلمان ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بم پھٹ رہے ہیں، جہاں لوگوں کا خون گر رہا ہے، کس نے مارا جی؟ وہ فلانی لشکر نے مارا۔ وہ داعش کے پرچم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جو سب سے زیادہ گلے کاٹتے ہیں، جو نہ بچوں پہ رحم کرتے ہیں نہ بوڑھوں پہ رحم کرتے ہیں۔ کیوں داڑیاں رکھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم ان کو دیا گیا؟ کیونکہ جب گلے کاٹنے کا یہ سین ایک نان مسلم دیکھے گا تو وہ اسلام سے کان پکڑے گا، وہ محمد کو برا کہے گا۔ اور یہی وہ کام تھا جس کے لیے نبی کہتے تھے، قرآن کہتا تھا، خدا کہتا تھا، اے لوگوں رسول کی پیروی کرو، رسول سے آگے نہ چلو۔ تو ہمارے نبی رحمت تھے۔ اگر کوئی رحمت سے ہٹ کے کام کر رہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج اگر بی بی زینب کے مرقد پر بم مارے جا رہے تھے اور تباہ کی جا رہی ہے ان کے مزار شریف کو، جنت البقیع رسول اللہ کی ازواج، رسول اللہ کے صحابہ، رسول اللہ کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا، جنت کے سردار امام حسن کی قبر ہے، اس پہ بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، ان کی قبروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے حرم میں جو 2000 زائرین ربیع الاول کے مہینے میں یا رسول اللہ کے میلاد پڑھ رہے تھے، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، 6 مہینے کے لیے ان کو سزا دی گئی، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کو سعودی عرب آنے سے منع کر دیا گیا، بلیک لسٹ ہو گیا، ان کو ویزا نہیں ملے گا۔ نبی کے حرم میں نعت پڑھ رہے تھے نبی کی۔ تو مسلمان سوچتا کیوں نہیں کہ اس کا دشمن کون ہے؟ کون ہے؟ ہم ایک ہو جائیں، ہم متحد ہو جائیں، ہم آپس میں لڑائی ختم کریں اور اپنے دشمن کو پہچان لیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر سکتے ہیں، اسی طرح جس طرح اس دور میں جب نبی موجود تھے تو نبی کی جانثار صحابہ نے رسول کی مدد کری اور ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو گئے۔ تو ہماری نجات اور ہماری فلاح اور ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے کہ ہم دین اسلام پر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں اور علم حاصل کریں، اتحاد یا جہدی کے ساتھ اٹھیں، اپنے ملک اور اپنے مذہب اور اپنے دین کا دفاع کریں اور دشمنان اسلام کو ہمیشہ کے لیے اسلام سے اور اسلام کی تباہ ہونے سے نا امید کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کہ خدا اس کام میں ہماری معاونت کرے اور ہمیں توفیقات دے۔ والصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو مبارک حبیب خدا آ گئے، ہو مبارک حبیب خدا آ گئے، نوئے انسان کے رہنما آ گئے۔ وہ دعائے خلیل و نوید مسیح، وہ دعائے خلیل و نوید و مسیح، ہادی کل و خیر الورا آ گئے۔ اب میں دعوت دوں گی ثنا کاظمی کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه
نہایت ہی قابل قدر جناب پروفیسر ڈاکٹر نثار ہمدانی صاحب، ہمارے سندھ سے ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر مظہر علی شاہ صاحب، اس پروگرام کے میزبان جناب مشتاق صاحب، اور قرآن ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی سٹاف اور میری بہنیں اور بیٹیاں اور عزیز طالبات، یہاں چونکہ تقریر کرنا ذرا مشکل ہے، اگر بچیوں کے لیے تقریر کریں تو وہ تھوڑا 5ویں لیول کی تقریر ہوگی، 5ویں جماعت کے لیول کی، اگر سٹاف کے لیے تقریر ہو تو پھر وہ اور طرح کی ہوگی، اور خواتین کے لیے اور طرح کی تقریر چاہیے، اور ڈاکٹر نثار ہمدانی صاحب کے لیے اور طرح کی گفتگو چاہیے، اور جو بالکل چھوٹے بچے ہیں جو بھوک سے نڈال ہو گئے ہیں اور جو اپنے ہی شغل میں مصروف ہیں، ان کے لیے کوئی اور طرح کی تقریر ہوگی، تو اس لیے میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں سارے جو یہاں افراد ہیں ان کے ٹیسٹ اور ان کے ذائقہ کے مطابق بولوں، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ نے بڑی اچھی گفتگو سنی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ کے بینر پہ ہی تقریر ہو جائے تو بات ختم ہو جائے گی۔ آپ کا بینر جو ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں تمہارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہترین نمونہ ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں ہمارے لیے حضور کیسے نمونہ ہے؟ 21ویں صدی ہے، میڈیا کا دور ہے، انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے اور سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن خدا کی قسم جہاں انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے، کسی نے پوچھا کہ انسان چاند پہ پہنچ سکتا ہے، انہوں نے کہا ہاں انسان چاند پہ تو پہنچ سکتا ہے، لیکن چاند والے تک صرف آمنہ کا لال ہی پہنچ سکتا ہے۔ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زخم ہے گردوں۔ یہ سائنس، یہ جدید ٹیکنالوجی، یہ ساری کی ساری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں مسلمانوں کو ملی ہے۔ اگر آج ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں، آج بھی مودی جو ہے وہ سب سے بڑی جمہوری ملک کا پرائم منسٹر ہے، لیکن وہ گائے کے پجاری ہیں، وہ آج بھی گائے کے گوبر کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اندرا گاندھی گائے کا پیشاب پیا کرتی تھی۔ یہ آپ کو جو ترقی ملی ہے، یہ جو روحانیت ملی ہے، یہ آپ کو آج جو آپ مہذب کہلواتے ہیں، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں ہے۔ تو سیرت نبوی، یا خواتین میں زیادہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، تو آج خواتین کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اپنی گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ کی شان بیان کرتی تھی۔ کوئی بیوی اپنے خاوند کی شان بیان نہیں کرتی، کوئی خاتون اپنے خاوند کی کوئی اچھی چیز بیان نہیں کرتی، کہتی ہے کہ ایک خاتون، ان کا خاوند ولی تھا اور وہ بڑی کرامتیں ان کے سامنے بیان ہوتی تھی۔ تو ایک دن ایک بزرگ ان کے گھر سے اڑتے ہوئے گئے، جب واپس آئے تو اپنے خاوند سے کہا کہ آپ بھی بڑے ولی بنے پھرتے ہیں۔ بزرگ تو وہ تھے جو آج ہمارے چھت سے میں نے دیکھا کوٹھے سے کہ وہ اڑ کے جا رہے تھے، انہوں نے کہا ان کو ولی مانتی ہو؟ کہا مانتی ہوں۔ کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا جو اڑ رہا تھا۔ کہنے لگی اچھا اس لیے تھوڑا ایک سائیڈ آپ کی گری ہوئی تھی۔ تو لگتا ہی ہے کہ کوئی بندہ، کوئی خاتون اپنے خاوند کی شان نہیں بیان کرتی،
لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے لنا شمسن وللآفاق شمسن، لوگوں ایک تمہارا بھی سورج ہے، ایک ہمارا بھی سراج منیرہ ہے، وشمس الناس لنا شمس وللآفاق شمس والشمسی خیر من شمس السماء، فرمایا جو میرا سراج منیرہ ہے وہ دنیا کے آفتاب سے بہت بہتر ہے۔ شمس الناس تطلع بعد فجر، لوگوں تمہارا سورج تو صبح طلوع ہوتا ہے، وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سراج منیرہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم میرے گھر میں آتے جب اگر میری سوئی گم ہو گئی ہوتی تو میں سرکار کے چہرے انور کی نورانیت سے اپنی سوئی کو گم شدہ سوئی کو پا لیتی تھی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور حضور کی رحمت کا بھی عالم ہے۔ آپ نماز پڑھاتے ہیں، نماز مختصر کر دی، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج نماز کیوں مختصر کی ہے؟ فرمایا میں نے ایک بچی کے رونے کی آواز سنی، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی بچہ اپنی والدہ کو نماز میں تنگ کرے، اور محمد رسول اللہ نماز لمبی پڑھے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج آپ دیکھ رہے تھے یہ جو بچیاں آج قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہی تھیں، آج حضور کی شان میں نعت پڑھی جا رہی تھی، تو مجھے مدینے کی وہ بچیاں میرے سامنے آ گئی کہ جب سرکار مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، مدینے کی بچیاں بھی دم پر یہ پڑھ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ جو میلاد ہے یہ کیوں منائی جاتی ہے؟ وجب الشکر علینا، ہمیں اب پر شکر واجب ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی نبی کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نعت پڑھ کر شکر ادا کر رہے ہیں، یہ میلاد کی محفل سجا کر۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بچے حضور کی نعت پر جھوم رہے تھے۔ آج ڈسکو ڈانس پہ لوگ جھومتے ہیں، وہاں کوئی فتوی نہیں لگاتا، تو جب سرکار کی نعت پڑھی جائے تو پھر یہ جھومنا، یہ نعت پڑھنا، یہ تو حسان ابن ثابت کی سنت ہے، یہ مدینے کی بچیوں کی سنت ہے، یہ مدینے کی بچیوں کی آج طرز جو آپ نے ڈالی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں اور نوجوان بھی جو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے جس محبت کے ساتھ حضور کی شان میں نعت پڑھی ہے، تو یہ ہمارا چہرہ لوگوں کو دکھانے والا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم انتہا پسند نہیں ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم رواداری والے لوگ ہیں، ہم برداشت کرنے والے لوگ ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، جنہوں نے آپ کو حرم سے نکالا، جنہوں نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا۔ میرے آقا اور مولا نے ان سے بھی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ میں کہا تھا کہ اگر آپ کے اس بینر پہ تقریر ہو جائے پھر یا صاحب الجمال، حضور کی شان میں لکھنے والوں نے لکھا اے جمال والے، حضور جیسا حسین و جمیل، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور جیسا حسین و جمیل نہ اس سے پہلے کبھی پیدا ہوا نہ اس کے بعد پیدا ہوا۔ سید البشر، انسانوں کو اگر شرف ملا ہے، اگر عزت ملی ہے، اگر وقار ملا ہے، اشرف المخلوقات بنا ہے، مسجود ملائکہ بنا ہے، یہ ساری کی ساری عزتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ من وجہک المنیر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے نبی شاہد بھی ہیں، میرے نبی مبشر بھی ہیں،
میرے نبی نذیر بھی ہیں، داعیًا الی اللہ بھی ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں، وسراجا منیرا، اور اس سے بڑھ کر کے کہ آپ چمکتا ہوا ایک چاند ہے، آپ دمکتے ہوئے آفتاب ہیں، جن کے آنے سے قرآن یہ جو آج ہم محفل بنا رہے ہیں اس کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے مومنو، اے قرآن کی جو قرآن کا ایجوکیشن والو، یہ قرآن ہی تو نبی کی شان بیان کرتا ہے۔ قَالَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، جو قرآن ہے وہ مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن اور مصطفیٰ کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن 30 پاروں کے اندر ہے، یہ ایک چلتا پھرتا قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے۔ تو میرے آقا کو اللہ رب العزت نے سراج منیرہ کہہ دیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، چاند کو بھی روشنی میرے آقا کے جب وہ جمال سے ملی ہے، اسی لیے سنیوں کے امام کہتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے یہ سرکار کا کھلونا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بعد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سرکار دو عالم بنگوڑے بھی ہوتے تھے، اشارہ کرتے تھے، چاند آپ کے انگلی کے اشارے پہ لاتا تھا۔ کہتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں حضور نور، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آگے فرمایا یہ جو آپ محافظ کرتے ہیں، کوئی یہ کہے کہ ہم نے حضور کی شان بیان کی ہے، فرمایا نہیں، ساری زندگی حضور پر کتابیں لکھی گئیں، قیامت تک حضور کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، حضور کی شان کوئی بیان کر سکتا نہیں، پھر کیا کہنا ہے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، یہ ساری تقریریں کرنے کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نرنگ تیرے محیط میں خواب۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ چونکہ میرے پاس ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کرنی ہے اور آپ مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو لے کر اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، یہ جو بچوں نے آج یہ ننھے منھے جو زبانوں توتلی زبانوں سے جو نعت اور حضور کی شان سنی ہے، سنائی ہے، یہ ہماری نجات کا اور ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہاں کی، جان ہے تو جہاں ہے۔ اب میں دعوت دوں گی کیفر اسلام کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول پیش کریں۔ وسلم علیکہ
सदर अज़ीम वक़ार महतरमा प्रिंसिपल साहिबा, मौजूद असातिज़ा कराम और मेरे हममकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस हस्ती के बारे में लबकुशाई का मौका मिला है, इस हस्ती के बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद, अगर मैं आपको तकलीफ न करता तो इस कायनात को तकलीफ न करता। फिर सरनामा खुदा में फरमाया कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा और अपने बारे में फरमाया कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना महबूब रखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्बल ओढ़ने का भी कुरान मजीद ने तज़किरा फरमाया और या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी एक बेहतरीन अस्वाए हुस्ना है। 1,24,000 नबी भेजे, 1,24,000 नबी भेजे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना ही कोई नबी आएगा और ना ही कोई शरीयत भेजी जाएगी। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि नबी करीम हमें, हमारा परवरदिगार हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुस्ने यूसुफ में कटी मिस्र में अंगश्त ज़ना, हुस्ने यूसुफ में कटी मिस्र में अंगश्त ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। अब मैं दावत दूंगी आयशा को कि वो आए और हदिया नाम पेश करें।
मदीने से पलट आया हूँ मेरे बेवकूफ तो बेमाया अवल हमद सना इलाही जो मालिक मरदा उसदा नाम चितारन वाला किस मैदान ना हरदा नाम गिरी में तख्त हुकूमत ना मांगती मैं शाही बस मेरे तो राजी होवे कमली वाला माही सदना बागे बुलबुल बोले ते सदना मौज बहारा ओ सदना माँ पे हुस्न जवानी सदना सोहबत यारा बाप मरे सिर नंगा होता ते वीर मारन खंड खाली बाप मरे सिर नंगा होता ते वीर मारन खंड खाली मावाज मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली पाई पाया दे दर्द बंडाले ते पाई पाया दिया बाप सिराने ताज मुहम्मद मावा ठंडिया छावां तले ओ यार हवाले रब दे ते मेरे चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे जज़ाकल्लाह। गर अर्ज़ो समा की महफिल में 9 लाख लम्हा का शोर न हो गर अर्ज़ो समा की महफिल में 9 लाख लम्हा का शोर न हो ये रंग न हो गुलजारों में ये नूर न हो सैयारों में अब मैं दावत दूंगी ज़रियात को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें Honored guests, teacher, principal, and all my fellows. I would like to say something about the life of Holy Prophet, peace be upon him, the cause of universe creation and obliging of humanity. Although much has been written and told about this topic, and it is the most disgusting and written topic of the world, I would try to make my presence brief. देखी नहीं है किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा देखी नहीं है किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा जिब्राइल है दरबाने मुस्तफ़ा लुत्फ़ उदार पाक की तस्वीर खिंच गई जब आँख में फिरने लगे एहसान मुस्तफ़ा. A prophet means a messenger of God to mankind. The mission of prophet life is to spread word of God. The prophet of Islam, peace be upon him, was the last
अजहर अली शाह साहब EIG से कराची, स्कॉलर, मुहक्किक और मुसन्निफ। आप पाकिस्तान पुलिस के उन मुनफरिद 3-4 अफराद में से हैं जिन्होंने पुलिस में होने के बावजूद PhD की हुई है। अब मैं उनको दावत दूंगी कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर निसार हमदानी साहब, जनाब मेज़बान मुश्ताक अहमद साहब और प्रिंसिपल साहबा, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये डॉक्टर साहब का हुक्म हुआ और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं उस हस्ती के लिए यहाँ कुछ बयान करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि अगर आप खामोशी से जनाब रिसालत माब के मुतल्लिक़ गुफ्तगू सुनेंगी तो जहाँ आपके पास इल्म में इजाफा होगा वहाँ आपको परवरदिगार के दरबार में दर्जात हासिल होंगे। अगर खामोशी नहीं रहेगी तो एक तरफ आपको इल्म से मारूम रह जाएंगी और दूसरी तरफ ये खदशा मौजूद है कि कहीं गुनाहगारी ना हो जाए। इंतहाई इख्तिसार के साथ चूँकि आप मुसलसल जो पता चला है कि 1:30-2 बजे से बैठी हुई हैं, लिहाजा मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरी क्या हस्ती है और मैं कैसे उस हस्ती की सीरत को बयान कर सकता हूँ कि जिसके लिए परवरदिगार ये कह रहा हो, खालिक़े कायनात ये कह रहा हो, इन्नी मा खलक़्तु समा मबनियतन वला अर्ज़न मदियतन वला कमरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फल्कन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मोहब्बत औलाए खमसतल लदीना हुम तहतल बिसार। परवरदिगार ये कह रहा है कि या रसूल, ए अहले बैत नबुव्वा, ये कायनात हमने आपके लिए खल्क की है। परवरदिगार ये कह रहा है कि या रसूल, अगर आप ना होते तो मैं शम्स को खल्क न करता। कायनात का मालिक ये कह रहा है कि या रसूल, अगर आप न होते तो ये चांद में चांदनी न होती। परवरदिगार ये कह रहा है, ऐ रसूल, आप न होते तो ये रोशनी न होती। परवरदिगार ये कह रहा है, ऐ रसूल, अगर आप न होते तो ये कायनात न होती। तो जिसका कसीदा परवरदिगार खुद पढ़ रहा हो, उस हस्ती के मुतल्लिक़ कोई इंसान क्या बयान कर सकता है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की भी है कि जो कुछ इंसान इरफान हासिल करे, जो कुछ इंसान इल्म हासिल करे, जो कुछ इंसान इस कायनात में पाए, उसको दूसरों तक पहुँचाए। ये इंसान पर अल्लाह का हुक्म है और इंसान की फितरत में परवरदिगार ने ये रखा है कि वो उसको फॉलो करता है जिसको अपना मॉडल डिक्लेयर करता है। इंसान अपने ख्यालात में, अपने अफकार में, अपनी तबीयत में
متاثر ہوتا ہے تو اس کو اپنا ماڈل ڈکلیئر کرتا ہے. تو جب اس کو ماڈل ڈکلیئر کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے. تو انسان کی فطرت میں یہ موجود ہے بات کہ وہ ماڈل اس شخص کو اس ہستی کو ڈکلیئر کرتا ہے جو اپنے کمال پر ہو. جس ہستی میں نقص موجود ہو اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی, اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے پروردگار نے اپنے اس نبی کو بھیجا تو کمال کے ساتھ بھیجا, اپنے جمال کے ساتھ بھیجا اور سند عطا کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے سورہ نجم میں یہ بات کی ہے اپنے رسول کی کلام کے متعلق, اپنے رسول کے بیان کے متعلق, اپنے رسول کے قول کے متعلق, اپنے رسول کی نطق کے متعلق پروردگار نے یہ سند عطا کی ہے کہ یہ نبی میرا رسول اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو. یعنی کہ اللہ کا یہ کلام بتاتا ہے کہ رسول کا ہر کلام وحی الہی ہے. جب یہ سند عطا ہوتی ہے تو تب اللہ حکم دیتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم. کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو اطاعت رسول کی واجب ہے. اسی لیے سیرت کی کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ کی قول میں, رسول اللہ کے بیان میں, رسول اللہ کے فرمان میں, رسول اللہ کے عمل پر عمل کیا جائے تاکہ ہماری حیات, ہماری زندگی, ہمارے افکار, ہمارے بیان, ہمارے قول بہتر طریقے پر, احسن طریقے سے ایسی مثال بن جائیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خود نمونہ بن جائیں. تو رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اس حساب سے کہ اگر میں کیا دیکھ رہا ہوں, بالکل اختصار کے ساتھ جس بات پہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں, چونکہ یہ مجمع, یہ محفل خواتین کی محفل ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پروردگار نے اپنے رسول کو ماڈل ڈکلیئر کیا. تو اب اگلی دفعہ اگلی منزل میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کس کو ماڈل ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ فکری بات نہیں ہے, ایک تاریخی حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ نے کس کو خواتین کے لیے ماڈل ڈکلیئر کیا. چونکہ خواتین زیادہ ہیں تو اس لیے میں خواتین کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے آپ کے سامنے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کو اپنا ایک ماڈل ڈکلیئر کیا, اور پھر رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو ماڈل ڈکلیئر کیا. اگر سیرت و تربیت ماں پر منحصر ہے, بچے کی پرورش, اس کی کردار سازی سب سے پہلے اس کی ماں پر منحصر ہے, ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے, تو ماں کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی تربیت کس انداز میں کی. تو اگر مائیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ تربیت کی مثال دیکھیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیں. آگے بڑھ کر کے ہم جب سیرت کے اس میدان میں کردار سازی کو دیکھتے ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے امام حسن کی اور امام حسین کی تربیت کس انداز میں کی. ماں کو یہ چاہیے کہ وہ تربیت کے اس عمل میں رسول اللہ کے ان مثالوں کو, رسول اللہ کے ان ماڈلز کو جو انہوں نے ماں کے لیے عطا کی ہیں, ان کی تربیت پہ عمل کریں. اب تربیت پہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہم اس کائنات کے نظام کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکیں. تو ایسے ماحول میں ہم سیرت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سیرت تب حاصل کی جا سکتی ہے کہ ہم ان ہستیوں پر, ان کی زندگیوں پر ہم کچھ حاصل کریں, ان کو پڑھیں, ان کو دیکھیں, ان کو پڑھ
رکھیں. جب تک کسی ہستی کے متعلق آپ کو علم نہ ہو، آگاہی نہ ہو، اس کی زندگی کے بچپنے کے متعلق آپ نہ جانتے ہوں، اس کی جوانی کے متعلق آپ نہ جانتے ہوں، اس کے بڑھاپے کے متعلق آپ نہ جانتے ہوں، اس کی علمی افکار کے متعلق آپ نہ جانتے ہوں، اس کے عمل کے متعلق آپ نہ جانتے ہوں، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. لہذا ضروری خواتین کے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ وہ خواتین کی ان ماڈل کے اوپر جو رسول اللہ کی حیات میں اپنے وقت موجود تھی، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان پر عمل کریں. آخری بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیرت کیسے حاصل ہوگی، کردار سازی کیسے کی جائے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تفسیر پڑھیں، احادیث کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں. بدنصیبی یہ ہوئی ہمارے لیے کہ ہم نے اسلام کو صرف فقہ جانا، ہم نے صرف فقہ کو، فقہی مسائل کو کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، وضو کیسے کیا جائے گا، کپڑوں کی طہارت کیسے کی جائے گی، ہم نے صرف اس کو اسلام جانا. اسلام تخلیق کا نام ہے، اسلام حیات کا نام ہے، اسلام نظام حیات کا نام ہے. تو ہم اگر قرآن کی پہلی بائی کو دیکھیں تو پہلی بائی یہی آتی ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یعنی کہ جو پہلا کلام پروردگار نے اپنے نبی سے کیا ہے وہ پڑھنے سے متعلق کیا ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے اسم کے ساتھ پڑھو. کون رب؟ جس نے الگ سے انسان کو پیدا کیا. تو معلوم یہ ہوا جو پہلی بات جو پروردگار نے بتائی ہے وہ علم سے متعلق بتائی ہے. اور علم کیا ہے کہ یہ اگلی جو دوسری بات پروردگار نے کی وہ کہ اللہ نے انسان کو خلق کیسے کیا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سب سے بڑا علم ہے وہ خلقت انسانی ہے. اس کو کس میں ملے گی؟ خلقت آپ کو جینیٹکس میں ملے گی، خلقت آپ کو باٹنی میں ملے گی، خلقت آپ کو زولوجی میں ملے گی، خلقت آپ کو فزکس میں ملے گی، فزکس آپ کو کیمسٹری میں ملے گی. یہ علوم جب ملتے ہیں ان کو اسلام کہتے ہیں. بس میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلی نسلیں آپ کی بہتر ہوں، آپ کی رسول کی سیرت کو سمجھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں، رسول اللہ کی زندگی کے، ان کی اہل بیت کے، ان کی صحابہ کے زندگی کے ماڈل کو پڑھیں، ان کو پرکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پروردگار ہم سب کو ہدایت عطا کرے، پروردگار ہم سب کو علم عطا کرے، پروردگار سب کو ایک زمان میں رکھے اور محمد مصطفیٰ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا ہو. اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. Respected teachers, madam, and my dear audience, Assalamu alaikum. Today, the topic of my speech is the personality of the Holy Prophet, peace be upon him. The personality of the Holy Prophet, peace be upon him, is guidance for all the mankind. Our Holy Prophet, peace be upon
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर महफिल, मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा, अरबाब महफिल, जमीयत तलबा तलबात, अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन नबी का मौजू सदा बहार मौजू है। इसमें आज भी बाज़मीन और रोशन ज़मीन हजरात के लिए इतनी ही कशिश मौजूद है जितनी 1400 साल पहले थी। सीरतुन नबी पर इतना कुछ लिखा गया और लिखा जा रहा है कि अगर इसको जमा किया जाए तो इसकी बुलंदी आसमान को छूने लगेगी, मगर अभी तक सीरतुन नबी का शेर भी बयान नहीं हुआ है। ज़ुबान कलम की सबसे बड़ी सादत रही है कि सीरतुन नबी के नाम इजहार का जरिया किरार पाई। किसकी ये मजाल कि वो खुलासाए कायनात, फख्र मौजूदात की सीरा नगारी एक ही मजलिस में बयान कर सके, क्योंकि बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। इसलिए आज की मजलिस में मेरा मौजू है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत और अकमलियत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इखलाक़ व सीरत के एतबार से वो मुनव्वर आफ्ताब थी जिसमें हर खूबी की झलक थी और हर हुस्न का रंग था। इस रंगारंगी का नाम जामियत है। आप हज़रत ईसा की तरह नर्म भी थे और हज़रत मूसा की तरह पुरजोश भी थे। हज़रत यहया का सा अंदाज़े तबलीग भी था और हज़रत अय्यूब का सा सब्र भी था। हज़रत इब्राहीम की तरह वतन छोड़ा और हज़रत यूनुस की तरह बारसौर के शक्म में 3 दिन रहे। गर्ज वो तमाम खूबियों के मालिक थे जो पहले अंबिया अलैहिस्सलाम में थे। वो तमाम खूबियों और कमालात जो किसी इंसान की ज़िंदगी में नहीं हो सकती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जमा थी। ऐसी शख्सी ज़िंदगी जो हर तबका इंसानी और हर हालत इंसानी की मुख्तलिफ ज़िंदगियों और हर किस्म के सही जज्बात का कामिल इखलाक का मजमुआ हो, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अगर तुम दौलतमंद हो तो मक्का के ताजिर की तलकीन करो, अगर तुम गरीब हो तो शैब अबी तालिब की कैदी और मदीने के मेहमान की हालत देखो, अगर तुम बादशाह हो तो सुल्तान अरब का हाल पढ़ो, अगर तुम राया हो तो कुरैश के महकूम को एक नजर देखो, अगर तुम फातेह हो तो बद्र हुनैन के सिपा सालार को देखो, अगर तुमने शिकस्त खाई है तो मरका यहाँ से इबरत हासिल करो, अगर तुम उस्ताद हो तो सफा के दरसगाह के मुअल्लिम को देखो, अगर तुम शागिर्द हो तो रूह अमीन के सामने बैठने वाले की बातें सुनो। गर्ज तुम जो भी हो, तुम्हारी जिंदगी के लिए नमूना, इस्लाह के लिए सामान, तुम्हारी जुल्मत कदा के लिए हिदायत का चिराग और रहनुमाई का नूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत कुबरा के खजाने में हर वक्त मिल सकता है। इसलिए हर तबके इंसानी के हर तालिब और नूर ईमानी के हर मुतलाशी के लिए सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। शुक्रिया। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अब मैं दावत दूंगी सायरा अंजुम की मनकबत शेर खुदा हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम पेश करें। शान पेश करेंगे रहमत मुरादी की तलाश में। Namo
पर